سقائے سکینہ عباس عباس اللهم صل على محمد وآل محمد. ہائے سادات، ہائے سادات، ہائے سادات، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. اپنی آنکھوں کو صداخوں میں ہی روتا دیکھا. اپنی آنکھوں کو صداخوں میں ہی روتا دیکھا. جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، ان کو خوشیوں نہ ملی غم کیا ہی زیادہ دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، عید کے روز بھی ان بچوں کا فاقہ دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. سبز غنبہ کے قریب مرکز زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب مرکز زہرا ہے مگر، باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم، پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم، اس نواسے ہی کا سر بر سر نیزہ دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. جس کے بازو تھے رضا زینب کبریٰ کے لیے، جس کے بازو تھے رضا زینب کبریٰ کے لیے، کیسے بی بی نے اسے بازو بریدہ دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. صبح عاشور ڈلی شام غریب آئی، صبح عاشور ڈلی شام غریب آئی، دوپہروں نے قیامت کو گزرتا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. گر گئی خاک پہ غش خاک علی کی بیٹی، گر گئی خاک
کہ پیغشگاہ کے علی کی بیٹی، پوچھا صغرا نے کے پردے میں کیا کیا دیکھا، پوچھا صغرا نے یہ پردے میں کیا کیا دیکھا، وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، ان کی نالین کو بھی خون میں یہ ڈوبا دیکھا، ہائے سادات نے اس نہر میں کیا کیا دیکھا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب، المؤلن الحق بالحق أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن أمه ووصيه ووزيره وخليفته، زينة مسجد والمحراب والمنبر، ساقس السبيل والتسليم والكوثر، فاتح بدر وهنين وخيبر، قاتل مرحب وأمر وأنتر، بايع البيعتين، ساجد القبلتين، والد الحسنين، الذي لم يعبد صنما طرفة عين، إمام المشارق والمغارب، مظهر العجائب والغرائب، اسد الله الغالب، مطلوب كل طالب، مغلوب كل غالب، مولانا علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الله على أعدائهم والمنكر فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بعد، فقد قال امام السجاد علیہ الصلاۃ والسلام: یا عمت انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ وفہیمت غیر مفہمہ. ناظرین محترم،
جو فقرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا یہ امام سجاد علیہ السلام کا فقرہ ہے کہ جو آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ظاہر ہے چونکہ آج جو ہماری مجلس کا عنوان ہے اور جس پر انشاءاللہ بحث ہوگی اور معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کے حوالے سے ہے کہ آپ کا وقار کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ لہذا اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یہ فقرہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ امام سجاد علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا خطبہ ارشاد فرما رہی تھی، اور جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو جناب زینب لوگوں سے مخاطب تھیں اور ایک عالیشان خطبہ ارشاد فرما رہی تھیں، لوگوں کو اپنے فضائل، اپنے مصائب سے آگاہ کر رہی تھی، لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ہم کون ہیں۔ وہ خطبہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس وقت جب پوری آب و تاب کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہا لوگوں سے ہم کلام تھیں، اس وقت جناب امام سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دل بالکل بھر آیا ہے، تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسکتی یا امت، اے پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے، آپ زیادہ گفتگو نہ کیجیے، آپ خاموش ہو جائیے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ الحمدللہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، وفہیمۃ غیر مفہمہ، اور ایک ایسی فہیمہ ہیں، ایسی سمجھدار عورت ہیں جس کو کسی نے کچھ سمجھایا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فقرہ جناب زینب کی عظمت کو بخوبی اجاگر کرتا ہے کہ معصومین کی نگاہ میں، ایک امام وقت کی نگاہ میں جناب زینب کی کیا عظمت ہے اور ان کا کیا مرتبہ ہے۔ لہذا صرف یہی فقرہ جناب زینب کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ ایک وقت کا امام، معصوم امام جناب زینب کو جو خطاب کر رہا ہے، جو لقب ان کو عنایت فرما رہا ہے، وہ عالمہ غیر معلمہ کا لقب ہے۔ یعنی عالمہ غیر معلمہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، جس کو کسی نے کچھ سکھایا نہیں ہے، بلکہ خزانہ غیب سے اللہ نے اسے علم عطا کیا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کے سامنے مقدمتاً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، خاندان عصمت و طہارت کے کسی بھی فرد کی اگر عظمت کو سمجھنا ہے، اس کے وقار کو سمجھنا ہے، اس کی منزلت کو درک کرنا ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کسی حد تک ان کے فضائل، ان کے مراتب، ان کی منزلت، ان کی عظمت کو درک کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ جس کے ذریعے سے ان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے وہ ہے ان کے اسماء، یعنی ان کے نام۔ چونکہ جو ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں وہ نام میں اور مسمى میں، یعنی صاحب اسم میں اور جو نام ہے اس میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ کسی کا نام بھی ہم کچھ بھی رکھ دیتے ہیں، مثلا فرض کیجئے کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے،
بس ایک مثال کے طور پر میں اپنی بات واضح کرنے کے لیے یہاں پر یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ فرض کیجیے کہ ایک عقل کے لحاظ سے مثلا ایک انسان کمزور ہے، تو اس کا نام ہمارے یہاں مثلا فہیم رکھ دیتے ہیں، مثلا فہیم یعنی سمجھدار انسان، لیکن عقل کے لحاظ سے وہ تھوڑا سا کم ہے اور عام لوگوں سے، یعنی مطابقت نہیں ہوتی ہے، کسی کے نام میں کچھ رکھ دیتے ہیں۔ ایک مثلا رنگ کے لحاظ سے کالا انسان ہے، اس کا نام حسین رکھ دیتے ہیں، جمیل رکھ دیتے ہیں، یعنی کسی کا بھی نام کچھ بھی ہمارے یہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن خاندان عصمت و طہارت میں یہ بات نہیں ہے، یہ اسم میں با مسمہ ہوتے ہیں، یعنی جیسا ان کا اسم ہوتا ہے ویسا ہی ان کا کردار بھی ہوتا ہے، یعنی ان کا کردار خود ان کے اسم کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ اسم میں با مسمہ ہوتے ہیں، جیسا اسم ویسی سیرت، ویسا کردار، ویسی رفتار، ویسی ہی گفتار ان کی ہوا کرتی ہے۔ اگر ان کے یہاں کوئی محمد ہوتا ہے تو واقعاً وہ محمد ہوتا ہے، اگر ان کے یہاں کوئی علی ہوتا ہے تو واقعاً وہ علی اور اعلیٰ ہوا کرتا ہے، اگر ان کے یہاں کوئی فاطمہ ہوتا ہے تو واقعاً فاطر السماوات والارض ہوتا ہے، اگر ان کے یہاں کوئی حسن اور حسین ہوتا ہے تو واقعاً وہ حسین اور جمیل ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ غور فرمائے زانی گرامی، تو پہلا طریقہ اور پہلا ذریعہ جو معرفت کا ہے، جو سمجھنے کا ہے اہل بیت علیہ السلام کو، وہ ہے اسماء، یعنی ان کے نام جو اسم گرامی ان کے رکھے گئے ہیں، ان پر غور کیا جائے، ان پر غور و خوض کیا جائے، ان پر فکر کی جائے۔ لہذا اگر ہم ان کے اسماء کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں کسی حد تک ان کی معرفت حاصل ہو سکتی۔ دوسرا طریقہ جو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کا ہے، ان کو سمجھنے کا ہے، ان کو درک کرنے کا ہے، وہ ہے ان کے القابات، جو ان کے القاب ہیں، چونکہ ہر اماموں کے القاب بہت ہیں، نام تو ایک ہی ہے سب کا، جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں، ایک نام ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام کے یا جو ان سے منسوب ہیں افراد، ان کے نام ایک ہی ہیں لیکن القابات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ان کے القابات، اور انہی القاب کے ذریعے سے وہ ہستیاں مشہور ہیں، جانی جاتی ہیں۔ تو اگر ہمیں ان کے فضائل کو سمجھنا ہے، ان کے مراتب کو سمجھنا ہے، ان کی عظمت کو سمجھنا ہے، ان کے مرتبے کو سمجھنا ہے اور ان کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو ان کے القابات پر بھی ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ تو پہلا طریقہ اسماء کا ہے کہ ان کے اسماء میں غور و خوض کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے القابات کو دیکھا جائے۔ اب آئیے زانی گرامی میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ امام علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ یا امت انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں، آپ اللہ کے فضل سے الحمدللہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ یعنی امام سجاد علیہ السلام نے جو لقب عنایت فرمایا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، وہ عالمہ غیر معلمہ کا لقب ہے، اور فہیمت و غیر مفاہمہ، دو لقب یہاں پر انہوں نے آپ کو عنایت فرمائے ہیں، اور ان القاب سے آپ کو نوازا ہے اور یاد فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے نہیں معلوم کہ جناب سجاد نے آپ کو اس لقب سے کیوں نوازا، اس لیے کہ جہاں تک بات ہے وہ یہ کہ یہ القاب جو امام سجاد علیہ السلام نے جناب زینب کو عنایت فرمائے ہیں، یہ عام طور سے مخصوص ہیں ان افراد سے کہ جو منصوص من اللہ ہیں، وہ ذوات مقدسات جو اللہ کی طرف سے ہیں، جو رسول امت انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ،
اے پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، وفہیمۃ غیر مفہمہ، اور ایسی فہیمہ ہیں، ایسی سمجھدار عورت ہیں کہ جس کو کسی نے کچھ سمجھایا نہیں ہے۔ بے شمار لقب ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے۔ آپ دیکھیں جناب زینب کا ایک لقب کیا ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم، یعنی خاندان بنی ہاشم کی عقل مند ترین خاتون، صاحب عقل خاتون۔ یہ سب کوئی معمولی لقب نہیں ہے میرے عزیزو۔ ان القابات سے جناب زینب کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، ان کا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے، ان کی منزلت سمجھ میں آتی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے کہ آپ درس تفسیر دیا کرتی تھیں، لوگ حدیثیں نقل کیا کرتے تھے۔ درس تفسیر جب دیتی تھی تو ایک تعداد ہوتی تھی جو آپ کے یہاں آتے تھے لوگ اور آپ کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے، حدیثیں آپ بیان فرماتی تھیں، اور بڑے بڑے محدثین جو عالم اسلام کے ہیں، جناب ابن عباس جیسے محدثین، یہ آپ سے روایتیں نقل کیا کرتے تھے اور اس بات کے اوپر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم علی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ عظمت جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ دو راستے ہیں اور دو طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان کے جو القابات ہیں ان میں غور و خوض کیا جائے، اس کے بارے میں فکر کیا جائے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو ان کے اسماء ہیں، اسم ہیں، ان پر غور کیا جائے، تب کما حقہ کسی حد تک ان کی عظمت سمجھ میں آ سکتی ہے، ان کی معرفت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں جناب زینب کا جو اسم ہے، جو نام ہے، اس میں کیا پوشیدہ ہے اور اس سے ہمیں کتنی ان کی معرفت ہو سکتی ہے اور کتنی عظمت ہم کو ان کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو جب ہم نے لغت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نام کے معنی تلاش کیے تو ہمیں اس کے 4 معنی نظر آئے۔ غور فرمائیے گا، بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں یہاں پر۔ 4 معنی جناب زینب کے نام کے ہیں۔ ایک معنی اس وقت ہے کہ جب اسے مرکب مانا جائے، اور 3 معنی اس وقت ہیں جب اسے بسیط مانا جائے۔ کیا مطلب؟ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں اپنے جوانوں کے لیے۔ مرکب یعنی یہ جو لفظ ہے وہ 2 لفظ ہے، یعنی 2 لفظوں سے مل کر یہ ایک لفظ بنا ہے۔ مطلب زین اور اب، یہ 2 لفظ الگ الگ ہیں، ان کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے، اسے کہا جاتا ہے مرکب۔ یعنی ذاتاً یہ 2 لفظ ہے لیکن استعمال ایک لفظ میں ہو رہا ہے، تو اسے کہا جائے گا مرکب لفظ ہے یہ۔ تو جب یہ مرکب ہو تو اس کا ایک معنی، لیکن جب یہ بسیط ہو یعنی یہ مستقل ایک لفظ ہے، یہ زین اب الگ الگ نہیں ہے بلکہ زینب یہ ایک ہی لفظ ہے، تو جب یہ زینب بسیط ہوگا تو اس کے لغت میں 3 معنی ہیں۔ وہ معنی کیا ہے؟ سب سے پہلا معنی کہ جب یہ مرکب ہوگا تو زین اب 2 الگ الگ لفظ تھے، ان کو ملا کر ایک کر دیا گیا، انہیں زینب کر دیا گیا۔ زینب کے معنی یعنی باپ کی زینت، وہ جو اپنے باپ کی زینت ہو، اپنے باپ کے لیے باعث زینت ہو، باعث فخر ہو، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معنی کس وقت کہ جب یہ مرکب ہو۔ اب آئیے جب یہ بسیط ہو تو 3 معنی ہیں اس کے۔ سب سے پہلا معنی کیا ہے کہ زینب ایک شجاع خاتون کو کہا جاتا ہے۔ اب غور فرمائیے، ایک لفظوں پہ آپ توجہ فرمائیے گا کہ زینب ایک شجاع خاتون کو کہا جاتا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ زینب
ایک فصیح و بلیغ خاتون کو کہا جاتا ہے، اور تیسرا معنی کہ زینب ایک خوشبودار شے کو کہا جاتا ہے۔ قاموس الجدید میں اس کے معنی آپ کو مل جائیں گے۔ عزیزان گرامی، جب یہ میں نے معنی پڑھا اور زینب کے معنی کو دیکھا تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ صاحب لغت نے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد لغت کی کتاب کو لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، زینب کے 4 معنی قاموس المحیط میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ اس میں صاحب لغت نے لکھا کہ 4 معنی ہیں جناب زینب کے۔ 3 معنی اس وقت کی جب یہ بسیط ہو، اور 1 معنی اس وقت کی جب یہ مرکب ہو۔ یہ تمام معنی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ پوری تاریخ کربلا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، کس طریقے سے جناب زینب نے اپنے اس نام کو اجاگر کیا ہے۔ یعنی واقعاً جناب زینب اس میں بامسمہ ہے، جیسا ان کا نام ہے ویسا ہی ان کا کردار ہے، جیسا ان کا نام ہے ویسی ان کی گفتار بھی ہے، جیسا ان کا نام ہے ویسے ہی ان کی سیرت ہے۔ لہذا میرے عزیزو، آپ دیکھیے جناب زینب اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جو شجاع ہو، بہادر ہو۔ آپ دیکھیے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جناب زینب نے کوفہ اور شام میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کس طریقے سے گفتگو کی ہے۔ کوئی عام ذات نہیں کر سکتی ہے، یہ علی کی شیر دل بیٹی ہی کر سکتی ہے، یہ بہادر اور شجاع خاتون ہی کر سکتی ہے جو جناب زینب نے کیا ہے۔ زینب ایک فصیح و بلیغ خاتون کو کہا جاتا ہے۔ جناب زینب کے جا بجا آپ کو خطبے نظر آئیں گے، کوفے میں، شام میں جناب زینب نے ایسے ایسے خطبے دیے ہیں، ایسے ایسے فصیح و بلیغ خطبے ارشاد فرمائے ہیں کہ لوگ اش اش کرنے لگے۔ لوگوں کو اپنا تعارف دیا ہے، لوگوں کو ڈانٹا بھی ہے، اپنا تعارف بھی پیش کیا ہے، اور ایسا فصیح بلیغ خطبات ارشاد فرمائے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ لوگوں کو یہ دھوکہ ہونے لگا کہ کہیں مولا کائنات تو نہیں تشریف لے آئے ہیں، مولا کائنات تو زندہ نہیں ہو گئے ہیں دوبارہ۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے کوفے میں، تو ایک صحابی رسول تھے، وہ نابینا تھے، وہ اندھے تھے، انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ مرتبہ چوک جاتے ہیں جب ایسی فصاحت کو دیکھا، ایسی بلاغت کو دیکھا، اور لب و لہجہ بھی مولا کائنات کا، جناب زینب مولا کائنات کے لب و لہجے میں گفتگو کر رہی تھی، جناب زینب مولا کائنات کی فصاحت و بلاغت میں گفتگو کر رہی تھی، تو وہ چوک کر اٹھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیسا مجھے محسوس ہو رہا ہے، کہیں مولا کائنات دوبارہ زندہ تو نہیں ہو گئے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ زینب ایک خوشبودار شے کو کہا جاتا ہے۔ واقعاً جناب زینب نے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کربلا کی خوشبو کو، کربلا کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج تک کربلا والوں کی یاد بنائی جا رہی ہے۔ ہر ایک کی زبان پر کربلا والوں کا نام ہے، امام حسین کا نام ہے، شہداء کربلا کا نام ہے۔ یہ جناب زینب کا فیض ہے، یہ جناب زینب کی محنتوں کا ثمرہ ہے، یہ جناب زینب کی مشقتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہر جگہ امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے، امام حسین کی شہادت کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو ایک فارسی شاعر وہ کہتا ہے کہ کربلا در کربلا میمان گر زینب نبود، کہ کربلا میں دفن ہو کر رہ جاتی، کربلا کا معاملہ، کربلا کا واقعہ کربلا تک ہی محدود رہ جاتا، کربلا میں ہی ختم ہو جاتی اگر زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی، اگر ان کا کردار نہ ہوتا، اگر ان کی محنتیں نہ ہوتی، اگر ان کی مشقتیں نہ ہوتی، اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی،
تو کربلا کا واقعہ آج دنیا کے کوشے کوشے تک نہ پہنچتا۔ تو میرے عزیزو، واقعاً جناب زینب اسم بامسمہ ہیں، جیسا ان کا اسم ہے ویسے ہی ان کی سیرت بھی ہے، ویسا ہی ان کا کردار بھی ہے۔ جناب زینب واقعاً آپ دیکھیں، جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے جا چکے ہیں اور اسیر کر کے جناب زینب کو، اہل حرم کو کوفے کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ ذرا غور فرمائے، اس چیز کو محسوس کریے۔ احساسات کی وادی ہے کہ کوئی شخص ہو کہ جس کا ایک مقام پر بڑا مرتبہ رہا ہو، بڑی ہیبت رہی ہو، ایک عزت و احترام رہا ہو، اور ایک موقع ایسا آئے کہ اسی مقام پر اسی شخص کو ذلیل طریقے سے، حقیر طریقے سے اسی مقام پر لے جایا جائے۔ آپ دیکھیں کربلا والے مولا کائنات کی کوفہ میں حکومت رہ چکے ہیں، دارالخلافت مولا کائنات کا کوفہ رہا ہے، بڑا وقار ہے، بڑا مرتبہ ہے، ہر ایک جانتا ہے جناب زینب کو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جانتا ہے کہ علی کی بیٹی کا نام زینب ہے، ام کلثوم ہے۔ اور اب اسی شہر میں کہ جہاں آپ کی حکومت رہی ہے، جہاں آپ درس دیا کرتی تھیں، جہاں لوگ آپ کے سامنے زانو ادب تہ کیا کرتے تھے، جہاں لوگ آپ کی عزت کیا کرتے تھے، اسی شہر میں آپ کو لایا جا رہا ہے، لیکن ایک ذلیل طریقے سے۔ ظالم کا ظلم دیکھیں میرے عزیزو، کلیجہ خون ہو جائے، ذرا اس بات کو محسوس کریے آپ۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ علی کی شیر دل بیٹی ہے، یہ علی کی بہادر بیٹی ہے۔ اور جب جناب زینب داخل ہوئی ہیں، اہل حرم داخل ہوئے ہیں کوفے میں، تو عالم یہ ہے کہ ہر طرف سے تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آل رسول ہیں، آل علی ہیں، اور جناب زینب کس شان سے داخل ہو رہی ہیں، فرماتی کہ اے عیاروں، اے مکاروں، اے دھوکے بازوں، عزیزان گرامی، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے با اقتدار ملکہ اپنی حقیر رعایا کو ڈانٹ رہی ہو۔ تم نے ہمارے بھیا حسین کے ساتھ، اپنے امام وقت کے ساتھ دھوکہ کیا، تمہارے آنسو کبھی نہ رکیں گے، تمہارے آنسو کبھی نہ تھمیں گے۔ تم نے دھوکہ دیا ہے، تم نے دغا کیا ہے، تم نے حسین کے ساتھ، فرزند رسول کے ساتھ، فرزند علی و زہرا کے ساتھ تم نے دغا کیا ہے، دھوکہ کیا ہے۔ تمہارے آنسو کبھی نہیں تھمیں گے، تم ہمیشہ روتے رہو گے۔ جناب زینب فرماتی جا رہی ہے، لوگ گریہ کر رہے ہیں، پشیمانی کی آنسو بہا رہے ہیں، لیکن جناب زینب فرما رہی ہے تم ہمیشہ ایسے ہی روتے رہو گے۔ تمہاری مثال تابوت پر لگی ہوئی اس چاندی کی ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو چمکدار ہے لیکن اس کے اندر مردہ رہتا ہے۔ تمہاری مثال اس عورت کی ہے جو دن بھر بیٹھ کر کپڑے بنتی ہے اور شام میں اس کپڑے کو کھول دیتی ہے۔ نام زینب مثال دے رہی ہیں کہ تمہاری مثال ایسی ہے جو اپنی محنت کو برباد کر دیا کرتی ہے، ایسی عورت کی مثال دے رہی ہیں۔ دھوکے باز کہہ رہی ہیں، دغا باز کہہ رہی ہیں، اور لوگ صرف آنسو بہا رہے ہیں۔ اور اب یہاں سے توجہ فرمائیے کہ یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو رہا ہے، اور وہاں پر تعارف کرایا گیا، یہ فلاں بی بی ہیں، یہ فلاں بی بی ہیں، ہر ایک کا تعارف کرایا گیا۔ اور ابن زیاد جناب زینب کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ کہتا ہے، اور جناب زینب کو اس کا جواب بھی دینا ہے۔ جناب زینب نہیں چاہتی ہیں کہ اس سے گفتگو کریں، ایسے بدکار انسان سے علی کی بیٹی ہم کلام ہو، یہ مصیبت سے کم نہیں میرے عزیزو۔ لیکن جناب زینب کو
اس کا جواب بھی دینا ہے، ظالم کو ذلیل بھی کرنا ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ کیف وجدت صنع اللہ، کہ تم نے اللہ کی اس سن کو، اس کام کو، اس امر کو کیسا پایا؟ اپنے بھائی کے حق میں تم نے کربلا کو کیسا پایا؟ تو اب دیکھیے جناب زینب کیا جواب دے رہے، یعنی وہ اپنی ساری کارکردگی کو، اپنے سارے کالے کارناموں کو وہ ملعون اللہ کی مشیت کے اوپر تھوپ رہا ہے۔ یعنی یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو اللہ کی مشیت تھی، یہ تو اللہ کی مصلحت تھی، یہ تو اللہ کا ارادہ تھا۔ تو اب جناب زینب کو اسے ذلیل بھی کرنا ہے اور ایسا جواب دینا ہے کہ وہ بھی ذلیل ہو جائے اور اسلامی جو اقدار ہے، اسلامی جو ارزشیں ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ زینب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ماذا تقول یا ابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے کیا بکتا ہے؟ اس نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا، ایک جملہ ایسا اس نے کہا تھا کہ جس میں اس نے اپنے طرف عزت کی نسبت دی اور ذلت کی نسبت اہل بیت اطہار کی طرف معذلہ دی۔ تو اب جناب زینب نے ارشاد فرمایا کہ ماذا تقول یا ابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے کیا بکتا ہے؟ گرامی فرمایا کہ یہ تو کیا بکتا ہے ابن مرجانہ، یہ تو کیا کہتا ہے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا، جناب زینب نے ابن زیاد کو اس کے دربار میں اس کی ماں کے نام سے یاد کیا۔ ابن زیاد نہیں کہا، ابن مرجانہ کہا ہے۔ مرجانہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بدنام اور بدکار عورت کا نام ہے، جو بدنام زمانہ تھی، فاحشہ تھی، اس کی ماں کے نام سے جناب زینب نے یاد فرمایا ہے۔ یعنی زان گرامی عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ جناب زینب یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اے ہماری طرف ذلت کی نسبت دینے والے، تجھے عزت سے کیا ساروکار، پہلے اپنے دامن کا یہ دھبا تو دھو۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو ہماری طرف ذلت کی نسبت دے رہا ہے، تو خود بدکار ماں کا بیٹا ہے، فاحشہ ماں کا بیٹا ہے، اور ہم اہل بیت کی شان میں گستاخی۔ اور اب اس کے بعد جناب زینب کا وہ تاریخی جملہ جو کتابوں میں موجود ہے، جناب زینب نے فرمایا کہ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، تو کربلا کی بات کرتا ہے، تو کربلا کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا کہ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، کربلا میں تو ہم نے سوائے خوبصورتی کی اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا جناب زینب کیا فرما رہی ہیں کہ کربلا میں ہم نے صرف خوبصورتیوں کو دیکھا ہے، اچھائیوں کو دیکھا ہے، نیکیوں کو دیکھا ہے۔ یعنی میرے عزیزو، علی کی بیٹی کی عظمت کو آپ درک کیجئے، جناب زینب کی معرفت کو آپ سمجھیے کہ جناب زینب کس معرفت کی بلندی پر ہیں، کہ کربلا دوسروں کے لیے مصیبت کی جگہ ہو سکتی ہے، مصائب کی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن جناب زینب کے لیے شکر کا مقام ہے۔ فرمانے کہ ہم نے نیکی کے علاوہ، اچھائیوں کے علاوہ کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں، بی بی آپ کے بیٹے مار دیے گئے، آپ کے بھانجے اور بھتیجے قتل کر دیے گئے، آپ کا عباس مار دیا گیا، امام حسین قتل کر دیے گئے، آپ لوگوں کو اسیر کر لیا گیا۔ یہ ساری مشکلات، یہ ساری زحمتیں، یہ ساری مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں اور مسلسل آپ اٹھاتی چلی آ رہی ہیں، اور آپ فرمانے کہ ہم نے کربلا کے میدان میں صرف اور صرف اچھائیوں کو دیکھا ہے، اچھائیوں کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ تو عجب نہیں جناب زینب جواب دے کہ نادان تجھے نہیں معلوم، ہماری قربانیوں کو نہ دیکھ بلکہ ہمارے ہدف کو دیکھ کہ ہمارا ہدف کیا تھا اور یزید کا ہدف کیا تھا۔ یزید کا ہدف یہ تھا کہ قرآن مٹ جائے، نام رسول مٹ جائے، نام خدا مٹ جائے، اسلام ختم ہو جائے،
فساد و فحش عام ہو جائے، لیکن ہمارا ارادہ یہ تھا، ہمارا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ اسلام رہ جائے، قرآن رہ جائے، ایمان رہ جائے، انسانیت رہ جائے۔ یہ تمام قربانیاں دینے کے بعد بھی اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہے، اگر یزید اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تو پھر ہماری قربانیوں کو نہ دیکھ، ہماری قربانیاں ایک طرف ہیں لیکن ہمارا مقصد اس سے کہیں زیادہ عالی ہے۔ لہذا وما رأیت الا جمیلا، اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو سوائے نیکی کے، سوائے اچھائی کے، سوائے خوبصورتی کے کربلا میں کچھ اور نظر نہیں آتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، جناب زینب جواب دے رہی ہیں۔ کون دے سکتا ہے ایسا جواب؟ ذرا سی مشکل آ جائے، ذرا سی پریشانی ہو جائے، لوگ شکایتیں کرنے لگتے ہیں، لوگ گلہ اور شکوہ کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ علی کی گود کی پروردہ ہے، علی نے اس کی تربیت کی ہے، مولا کائنات جیسی ذات نے اس کی تربیت کی ہے۔ لہذا میرے عزیزو، جناب زینب یہ جواب دے رہی ہے کہ وما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا کے میدان میں سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اور اب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ قافلہ کوفے سے ہوتے ہوئے شام پہنچ رہا ہے، اور شام میں جب پہنچا ہے تو شام کے دربار میں یہ قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ جناب زینب ہیں، ان کے پیچھے بیویاں ہیں، رزن بستہ ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور اب یزید کے سامنے ایک ایک بیوی کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ شمر ملعون غلط اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، لوگوں کو غلط باتیں بیان کی جا رہی۔ میں نے عرض کیا تھا اس کے پہلے مجلس میں کہ بتایا گیا کہ یہ باغی ہیں، انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتیں ہیں، ان کو اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ یہی تمام چیزیں لوگوں میں پھیلائی گئی ہیں اور بتائی گئی ہیں، اور اب ایک ایک بیوی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، ان کی شناخت کرائی جا رہی ہے، ان کو پہچانوایا جا رہا ہے۔ یزید ملعون سامنے کھڑا ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ رباب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ فضہ ہیں، یہ رقیہ ہیں۔ ایک ایک بیوی کا تعارف شمر ملعون کرا رہا ہے یزید کو، اور اب تعارف کراتے کراتے ایک مرتبہ جناب زینب کی طرف آتا ہے، لیکن جناب زینب اپنے آپ کو بیویوں کے پیچھے چھپائی جا رہی ہیں، لیکن یہ ملعون جناب زینب کا بھی تعارف کراتا اور کہتا ہے وہ دیکھو جو فلاں بیوی کے پیچھے چھپی ہوئی ہے وہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اور جب جناب زینب کا نام اس نے سنا تو کہا علی کی بڑی بیٹی؟ کہا گیا ہاں علی کی بڑی بیٹی زینب، جو حسین کے ساتھ کربلا میں آئی تھی اور ہم اسیر کر کے یہاں پر لے آئے ہیں۔ تو اب جناب زینب کے پاس جاتا ہے، اور جناب زینب کے پاس جانے کے بعد ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جناب زینب اس سے بھی بات نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، نہیں چاہتی ہیں کہ اس سے گفتگو کریں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کروانا چاہ رہا ہے، اپنی تحقیر خود وہ کروانا چاہ رہا ہے۔ اور اب آتا ہے، اور آنے کے بعد جناب زینب سے ایک جملہ کہتا ہے، ایک حساس جملہ کہتا ہے کہ یہی حکومت تھی نا کہ جس کے لیے تمہارے بھائی نے قیام کیا تھا، مجھ سے جنگ کی تھی، لیکن دیکھو کربلا کے میدان میں وہ سب قتل کر دیے گئے، اللہ نے انہیں قتل کروا دیا، اور یہ حکومت مجھے مل گئی، یہ بادشاہت مجھے مل گئی، یہ اقتدار مجھے مل گیا۔ تو اب جب یہ جملہ کا اذان اکرامی اب دیکھیں جناب زینب کیا فرماتی ہیں، تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ اے ابن طلقہ، یہ کیا بکتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ہماری آزاد کردہ غلام کی اولاد، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تجھ میں اتنی جرت، تجھ میں اتنی ہمت کہ ہماری غلام کردہ، آزاد کردہ غلام کی اولاد ہے اور تو ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں، تو پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟
اور اس کے بعد جناب زینب فرماتی ہیں کہ اس حکومت کی تو بات کر رہا ہے، اس سلطنت کی تو بات کر رہا ہے، میرے بھائی نے کبھی اس کی لالچ نہیں کی. میرے بھائی کا قیام، میرے بھائی کا خروج تو عدل و انصاف کے لیے تھا، اصلاح کے لیے تھا، امر بالمعروف کے لیے تھا. وہ تمام چیز جناب زینب بیان فرماتی اور کہتی ہے. اور پھر ایک آیت پڑھتی ہے قرآن کی کہ اللہ نے ظالموں کو مہلت دے رکھی ہے تاکہ ان کے پاپوں کا گھڑا بھر جائے، تاکہ ان کی گناہوں کا گھڑا جو ہے وہ بھر جائے، تاکہ انہیں خداوند عالم بغیر حساب کتاب کے اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دے. غور فرمائیے آپ. جناب زینب فرماتی یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اقتدار ہے، یہ حکومت ہے، یہ سلطنت ہے؟ نہیں، یہ اقتدار اور سلطنت اور حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ مہلت ہے. عزیزان گرامی، میرا لاکھوں سلام جناب زینب پر، مصطفیٰ کی نواسی جناب زینب پر، علی کی بیٹی پر، امام حسین کی شریکت الحسین جناب زینب پر، کہ جنہوں نے اپنے اس ایک جملے سے حال، ماضی اور مستقبل تینوں زمانوں کو روشن کر دیا. یعنی جناب زینب یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ جب بھی کسی ظالم کو کوئی حکومت ملے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ حکومت ہے بلکہ وہ مہلت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمرود کو ملی، جو شداد کو ملی، جو فرعون کو ملی، جو حامان کو ملی، جو دشمنان اہل بیت کو ملی، اور آج کے زمانے میں جو امریکہ اور سعودی کو ملی ہے، وہ بھی حکومت اور اقتدار اور سلطنت نہیں ہے بلکہ وہ مہلت ہے. خداوند عالم نے انہیں مہلت عطا کی ہے کہ ان کے پاپوں اور ان کے گناہوں کا گھڑا بھر جائے اور خداوند عالم انہیں اوندے منہ جہنم میں ڈھکیل دے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ثانی گرامی، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں جنہوں نے ظالم کے دربار میں جا کر، اس کے شہر میں جا کر اسے ذلیل و رسوا کر دیا ہے. اور ظالم کچھ کہنے کی جرت نہیں رکھتا، کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا. یہ علی کی شیر دل بیٹی ہے، یہ علی کی فصیح و بلیغ بیٹی ہے جو اس طریقے سے کلام کر رہی ہے، جو اس طریقے سے گفتگو کر رہی ہے. اور پھر ایک مقام پر جناب زینب نے فرمایا یزید کو مخاطب کر کے، یزید لا تمہو ذکرنا، اے یزید تو جتنا چاہے ظلم کر لے، جتنا چاہے ستم کر لے، جتنا چاہے ہمیں قتل کر دے، لیکن یزید لا تمہو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا ہے. تو ہمارے جسموں کو مٹا سکتا ہے لیکن ہماری محبتیں اللہ نے مومنین اور لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہیں، لہذا تو ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں کر سکتا ہے. لا تمہو ذکرنا، ہے یزید ملعون تو ہمارے ذکر کو کبھی محو نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا. یہ ہے جناب زینب، یہ ہے ان کا وقار، یہ ہے ان کی عظمت. میرے عزیزو، تبھی تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. اور خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. جناب زینب خطبوں کے ذریعے سے، لفظوں کے ذریعے سے یزید ملعون کو مار رہی تھی اور اپنا جہاد کر رہی تھی. جناب زینب کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، جناب زینب کسی عام خاتون کا نام نہیں ہے. شریکت الحسین کہا جاتا ہے جناب زینب کو. امام حسین کے ہر مقام پر یہ شریک رہی، اور یہ امام حسین کا ایک بندوبست تھا، ایک انتظام تھا، ایک اہتمام تھا امام حسین کا. ورنہ میرے عزیزو، امام تو جانتے تھے کہ شہید ہونا ہے، امام جانتے تھے کہ قتل ہونا ہے، کنبہ تاراج ہوگا، اسیر کیے جائیں گے لوگ. تو کیا ایسے موقع پر کوئی اپنے خانوادے کو لے کر آتا ہے، بچوں کو لے کر آتا ہے، عورتوں کو لے کر آتا ہے؟ انسان جنگ پر جا رہا ہے، نہیں، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جنگ پر جا رہا ہو تو اپنی عورتوں کو لے کر جائے، اپنے گھر والوں کو لے کر جائے، اپنے بچوں کو لے کر جائے.
کہ امام حسین کا اہتمام تھا، یہ اپنی پبلسٹی کا، اپنے پیغام کو پہنچانے کا طریقہ تھا امام کا، کہ امام جانتے تھے کہ ہم شہید کر دیے جائیں گے، یہ ہمارے اہل حرم اسیر کر کے کوفہ اور شام کی منزلوں سے گزارے جائیں گے، اور یہ ہمارے پیغام کو کوچہ بکوچہ، قریہ بقریہ، شہر بشہر پھیلائیں گے۔ اور وہی ہوا میرے عزیزو، امام حسین جب شہید ہو گئے تو یہ جو اسیروں کا قافلہ چلا ہے، یہ جو اہل حرم چلے ہیں، تو ظاہراً ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یہ اسیر تھے، یہ لوگ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے لے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے امام حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ میرے عزیزو، امام حسین کا یہ بندوبست تھا، ان کا اہتمام تھا، اس لیے وہ لے کر آئے تھے تاکہ ہمارا پیغام دنیا تک یہ پہنچائیں۔ بس میرے عزیزو، بات ختم ہو رہی ہے۔ آخری میں آپ کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک مسدس کا بند پیش کروں کہ شاعر کہتا ہے کہ زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، اور دربار میں علی کا مجسم نزول تھی۔ یعنی پوری سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو شاعر نے ان 6 مصروں میں بیان کیا ہے کہ زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی، اور بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھی، اور زینب کہیں حسین تو کہیں پر حسن بنی، زینب کہیں حسین تو کہیں پر حسن بنی، ارے زینب کا ایک تن تھا مگر پنجتن بنی۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ بس عزیزان گرامی، بات ختم کر دی میں نے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بہت سے القاب ہیں، اور انہی القابات میں سے ایک جناب زینب کا لقب ام المصائب بھی ہے۔ عزیزو، جناب زینب کے اور جو القابات ہیں ان سے ان کی عظمت، ان کے ذریعے سے ان کے فضائل رونما ہوتے ہیں، وہ سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ لقب جناب زینب کا ایسا ہے کہ جس سے جناب زینب کی مظلومیت اور ان کے مصائب سمجھ میں آتے ہیں۔ ام المصائب کہا جاتا ہے، یعنی مصائب کی ماں، یعنی جناب زینب پر اتنے مصائب ڈھائے گئے، اتنے ظلم ڈھائے گئے، اتنے ستم روا رکھے گئے کہ جناب زینب کا لقب ام المصائب پڑ گیا۔ ہاں عزیزو، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر کر کے کربلا سے کوفے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے تو شہر سے باہر اسے روک دیا گیا۔ پوچھا فضا، آخر کیا بات ہے، یہ قافلہ کیوں روک دیا گیا ہے؟ تو فرمایا بی بی، اس قافلے کو اس لیے روکا گیا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ ابھی شام ہو گئی ہے، ابھی رات ہو رہی ہے، صبح ہوگی تب اس قافلے کو شہر میں داخل کیا جائے گا تاکہ ہماری تشہیر کی جائے، تاکہ تماشائی آ جائے۔ ہاں عزیزو، نہیں معلوم کہ جناب زینب نے جملہ کیسے سنا اور جناب زینب کو کیا یاد آ گیا۔ جناب زینب گرجا فرماتی ہیں، عجب نہیں جناب زینب کو وہ منظر یاد آ گیا ہو کہ مولا کائنات نے جب جناب زینب کو کوفے میں پہلی مرتبہ بلایا تھا تو لوگوں سے تاکید یہ کی تھی کہ دن میں سفر نہ کیا جائے، رات میں سفر کیا جائے، اور جب کوفے یہ قافلہ پہنچنے والا تھا تو دن ہو چکا تھا۔ مولا کائنات نے کوفے کے باہر اس قافلے کو رکوا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب رات کا اندھیرا آ جائے، رات کا سناٹا چھا جائے، تب اس قافلے کو داخل کیا جائے تاکہ ہماری بیٹیوں پر کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے، ہماری بیٹیوں کی سواریوں پر کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ ہاں عزیزو، یقیناً جناب زینب کو وہ زمانہ یاد آ گیا ہوگا اور نجف کی طرف نگاہ کر کے آواز دی ہوگی،
بابا اے بابا، ارے آپ نے تو اتنا اہتمام کیا، لیکن یہ ظالم دن ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور ہماری تشہیر کرنے کے لیے دن میں ہمیں کوفے میں لا رہے ہیں۔ ارجوکم اللہ آزادار وہ مرحلہ بھی طے ہوا اور شام کے دربار میں یہ قافلہ، شام سے پہلے کوفے کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ جا رہا ہے۔ ہاں آزادارو، ایک ذاکر تھا جو مسائب پڑھ رہا تھا، جناب زینب کے مسائب پڑھ رہا تھا، لیکن اس نے صرف ایک جملہ پڑھا اور نیچے ایک مجتہد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اتنا زیادہ گریہ کیا، اتنی دہاڑے مار کر رونے لگے کہ وہ ذاکر اس سے آگے کوئی جملہ نہ پڑھ سکا۔ سنیں گے عزادار وہ جملہ کیا تھا، وہ فقرہ کون سا تھا؟ وہ فقرہ یہ تھا کہ ذاکر نے پڑھا لما دخلت علی ابن زیاد، یعنی جب جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ ہاں عزادارو، یہی وہ جملہ تھا کہ جس نے اس مجتہد کو رلا دیا اور ذاکر اس کے بعد کوئی جملہ نہ پڑھ سکا۔ یعنی اس بات پر جن وہ مجتہد رو رہے تھے کہ کہاں علی کی بیٹی زینب اور کہاں یہ شرابی کا دربار، کہاں طہارتوں کی پلی ہوئی زینب، کہاں یہ ابن زیاد ملعون۔ اسی بات پر وہ مجتہد روتے رہے۔ ارجوکم اللہ آزادارو، یہ قافلہ شام کی منزلوں میں گیا۔ یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ لے جایا جانے لگا، جناب زینب نے کہا میں اس طریقے سے نہ جاؤں گی، اے بیویو آؤ میں دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہو۔ اور ایک مرتبہ بد دعا کرنے کے لیے جناب زینب نے جیسے ہی ہاتھ بڑھائے، جیسے ہی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، امام سجاد تشریف لائے، اے بوبی اماں بد دعا نہ کیجئے گا ورنہ ہمارے بابا کی محنت رائے گا چلی جائے گی۔ ہاں زادارو، جناب امام سجاد فرماتے ہیں اے بوبی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف نگاہ کیجئے۔ اب نگاہ کی تو کیا دیکھا، امام حسین کا سر آنسو بہا رہا ہے۔ اے بہن زینب، ارے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، اے بہن زینب ایسے ہی دربار میں چلی جاؤ۔ آجکم اللہ آزادارو، آج 12 تاریخ ہے، آج ہی کے دن شہداء کو دفن کیا گیا ہے۔ بس 2 جملے سنیے اور ختم دعا۔ عامل روایتوں میں ملتا ہے کہ باعجاز امامت امام زین العابدین علیہ السلام 12 تاریخ کو کربلا میں پہنچے۔ ہر طرف شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے، کہیں عباس کے بازو، کہیں یون محمد، پورے شہداء کی لاشیں میدان کربلا میں بکھری ہوئی پڑی تھی۔ جناب امام سجاد نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اے لوگوں آؤ شہداء کے لاشوں کو دفن کرنا ہے۔ ایک ایک لاشے کی نشاندہی کی، لاشوں کو اٹھایا گیا، کہیں سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے گئے، کہیں سے امام حسین کو اٹھایا گیا، کہیں سے عزادارو یون محمد کو اٹھایا گیا اور کہیں سے علی اکبر کو۔ جب عزادارو تمام شہداء دفن ہو چکے، بنی اسد جانے لگے، امام سجاد نے فرمایا کہ اے بھائی ابھی رک جاؤ، ابھی ایک جنازہ ہے جسے دفن نہیں کیا۔ بس عزادارو سوال ہوا کہ مولا وہ کس کا لاشا ہے، وہ کس کا جنازہ ہے جو دفن نہیں ہوا؟ کہا میرے ساتھ نہر کنارے آؤ۔ اب جو نہر کنارے آئے تو کیا دیکھا کہ لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا مولا یہ کس کا لاشا ہے، یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا یہ کسی اور کا نہیں، یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، لیکن دیکھو ظالموں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، یہ لاشا ایسے نہ اٹھایا جائے گا۔ لوگ چٹائی لے کر آئے، اس چٹائی میں لاش کے ٹکڑے امام سجاد نے اکٹھا کیا، قبر کے حوالے کیا۔ اے چچا خدا حافظ، اے چچا مجھے معاف فرمائیے گا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا
ای منقلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار دی واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانیان مجلس کو کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار دی واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، محبان اہل بیت جہاں جہاں ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا جو واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد صالح نرینہ عنایت فرما، جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا انہیں صالح ہونے کی توفیق عنایت فرما، جو بے روزگار ہوئے ان کو رزق حلال و وسیع عنایت فرما، جن کی روزے کے من روزیوں میں اضافہ فرما۔ خدا جو واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جو وبائی پروردگار تمام مومن مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب ان کے اوان و سام میں شمار فرما۔ ہمیں توفیق دے پروردگار جب ہمارے امام کا ظہور ہو تو ہم اپنے امام کو پہچان سکیں۔ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرما، ادبات عالیات کی محافظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب ان کے اوان و سان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہے زینب ہے شان، ہے زینب ہے شان، ہے زینب